أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی آج 11ویں سحر ٹرانسمیشن. ناظرین کرام، دوسرا اشرہ شروع ہو گیا ہے. دوسرے اشرے کی سب سے پہلے میں دعا بتاتا ہوں. دوسرے اشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ناظرین کرام، جیسا کہ میری آواز آ رہی، جیسا کہ ابھی تلاوت قرآن مجید میں ابھی سنائی جناب حافظ فضل الرحمان رضوی صاحب نے، تو ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا موضوع ہے. وہ موضوع بہت ہی کمال، بہت ہی پیارا، بہت ہی ادب، بہت ہی احترام والا موضوع ہے. وہ موضوع ہے استاد کا مقام و مرتبہ، حقوق و فرائض. ناظرین کرام، استاد کا ادب کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. جیسا کہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی محترم شاہ صاحب ہیں، سید بادشاہ ہیں، جو کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نیگیٹو، ایک ہوتا ہے پوزیٹیو. نیگیٹو جو ہوتا ہے وہ کم درجے والا ہوتا ہے، پوزیٹیو جو ہوتا ہے وہ بڑے درجے والا ہوتا ہے. وہ کہا گیا کہ اگر نیگیٹو انسان جو ہوتا ہے اس کا ہاتھ تم پکڑ لو اور پوزیٹیو کا بھی ہاتھ تم پکڑ لو، پوزیٹیو سے علم لے لو اور نیگیٹو کو علم دے دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ نیگیٹو کو علم دینے سے اس سے دعائیں ملیں گی، پوزیٹیو سے علم لینے سے وہاں اس کا ہاتھ تم نے پکڑ لیا اور چھوٹے کا ہاتھ تم نے پکڑ لیا، ادھر سے دعائیں ملیں گی، ادھر سے اللہ تجھے کوئی مقام دے دے گا. ناظرین کرام، یہی بات ہے کہ مشہور قول ہے. وہ کیا قول ہے؟ جس نے معالج کی عزت نہ کی وہ شفا سے محروم رہا. یعنی کہ جس نے علاج کرنے والے کی عزت نہ کی اس نے شفا کبھی زندگی نہیں پائی، اور جس نے
استاد کی عزت نہ کی وہ علم سے محروم رہ گیا، اور جس نے آج استاد کی عزت کی ہے، آج احترام کیا ہے، آج ان محبت کی ہے، آج ان کے ساتھ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو کوئی کہاں کسی جگہ پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ ہے، اس کی دنیا آج عزت کر رہی ہے۔ ناظرین، بلا شبہ اسلام میں معلم استاد کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے تو آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کا منصب عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کا منصب عطا کیا گیا، چنانچہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں بے طور معلم استاد مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صحیح مسلم حدیث شریف کی حدیث ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں۔ استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں۔ وہ کون سے باپ ہیں اور وہ کیا درجہ رکھنے والے باپ ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو تیرے دنیا میں آنے کا باعث بنا، اور یعنی والد۔ دوسرا وہ ہے جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے، اور ناظرین کرام جسے ہم سسر کہتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جس نے تجھے علم و آگہی سے نوازا ہے، جسے ہم یعنی کہ استاد کہتے ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا گیا، آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو جب یہ پوچھا گیا، جب یہ کہا گیا تو کہا، کاش یہ آپ سے کوئی حسرت ہے؟ فرمایا گیا، کاش میں ایک معلم ہوتا۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا خوب ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اسے استاد کا درجہ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، میرے ہاں بہت ہی قول ہیں۔ ایک آخری قول میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات بتاتا ہوں، پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ناظرین، استاد کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ رب العزت ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فرشتوں پر برتری دی، اور پھر انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ رحمت کونین آخر الزمان حضور خاتم النبیین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ پڑھنے ہی سے متعلق تھی۔ فرمایا، کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ ترجمہ سنیے۔ فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے علم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹتی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اسے علم نہ تھا۔ اور فرمایا، اسلام سے قبل عربوں میں لکھنا پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ تیرا استاد ہے، وہ استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ آج دیکھ لو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج پورا استاد ایک حافظ قرآن بندے کو بنا دے، ہاں کسی درجے پہ پہنچا دے یا کسی ڈگری حاصل کروا دے، اس کو بھی آج وہ بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو میرا استاد ہے، وہ استاد کو نہیں مانتے۔ ناظرین، آج ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ استاد کا احترام کیا ہے، استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا مرتبہ کیا ہے، استاد کے حقوق اور فرائض کیا ہے۔
انشاءاللہ ہم اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے. آج میرے ساتھ شریک گفتگو کے لیے ماشاءاللہ میرے بھائی جو کسی تعارف کو محتاج نہیں، حضور حضرت تھے عباس رضی اللہ عنہ کی لڑی میں سے ہیں، ہاشمی سید ہیں، جناب آل نبی اولاد عباس جناب حضرت علامہ مولانا سید ذیشان علی شاہ ہاشمی دامن برکاتہ قدسی، آپ تشریف فرما، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور جناب آج ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ میرے بھائی محمد فضل الرحمان رضوی صاحب آج بھی شریک گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ سید بادشاہ جناب آل نبی اولاد عباس جناب سید محمد دین شاہ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے، انشاءاللہ آپ سے نعت سنیں گے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے دو ثنا خان مصطفیٰ آپ نے ہمارے نیٹ پر اور پوسٹ پر دیکھ لیا ہوگا، جناب سید محمد احمد جمال شاہ ہاشمی اور جناب سید محمد توصیف شاہ ہاشمی، اور آج کے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد زاہد مبارک چشتی صاحب، آپ سے ہم مجموعہ نعت سنیں گے انشاءاللہ آخر پہ. اور جیسے ہی ہمیں بتایا جائے گا، جیسے ہی وہ ہمارے تک پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم کیمرے کے ذریعے اور لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو ان کا دیدار بھی کروائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ محفل کو دوبالا کرنے کے لیے، اس ٹرانسمیشن کی دوبالا کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سید بادشاہ سے ہم کچھ سنتے ہیں. تو کیا سنا رہے ہیں آج؟ جی کمال کر دیا آپ نے یہ شعر سنا کے، تو مجھے میرا دل جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ادھر نہیں، میں مدینے میں بیٹھ گیا ہوں. سبحان اللہ. ارشاد فرماؤ. آقا جی تیرے نال سہنیاں اے میرا دین لوکی، تیرے نال سہنیاں تینوں رب نے بنایا، بے مثال بے مثال بے مثال سہنیاں اے میرا دین لوکی. تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پندے نے، تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پندے نے، مٹھیاں بچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، مٹھیاں بچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، تیرے کیڑے کیڑے دتاں میں کمال سونیاں میرا دین لوکی، تیرے نال سونیاں تینوں رب نے بنایا، بے مثال بے مثال بے مثال سہنیاں اے میرا دین لوکی. کیتیاں جو علی دے لالا مہربانیاں، کیتیاں جو علی دے لالا مہربانیاں، بھولنا
چاواں میں تم بھولیاں نہیں بھولیاں نہیں کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بھولنا بھی چاواں میں تم بھولیاں نہیں دیاں او شالا بس تیری سونی سونی عالم سونیا اے میرا لو دین لوکی بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج تے غریباں دے خیال کوئی نہیں رکھدا انج تے غریباں دے خیال کوئی نہیں رکھدا جیویں تو رکھے میرے آقا غلام دے خیال سونیا اے میرا لو دین لوکی وہ تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا اے میرا لو دین لوکی تیرے نال وسیدہ ساواں دا جہان آقا جی تیرے نال وسیدہ ساواں دا جہان تسی جے نہ ہو آقا دنیا ویران تسی بھی نہ ہو آقا دنیا ویران او شالا وسے جگ سارا تیرے نال سونیا او شالا بسے جگ سارا تیرے نال سونیا اے میرا لو دین لوکی کلو مانو سٹو کے سیان سارے بے گئے کلو مانو سٹو کے سیان سارے بے گئے چپ کر میرے علی وڈے وڈے رہ گئے چپ کر میرے علی وڈے وڈے رہ گئے پھر
تے شاکر دی مجال سونے واہ 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 اے میرا تے شاکر دی مجال سونے واہ شاہ کمال ہوئے اپنی ڈیوٹی سر واہ واہ کیا بات کیا بات جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے ہندے میرے آقا جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بنو جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے سنیا مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی سنیا مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی جی کردا وہ جی کردا ہو جائے قربان مدینے تے جی کردا ہو جائے ارمان مہما قربان مدینے دے مولا تیرا شکر کرا ایک باری کے کرتے میں مولا تیرا شکر کرا ایک باری کے کرتے میں کو جی کمول لئی میں کو جی کمول لئی سامان مدینے دے واہ 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 ماشاءاللہ اس کا یہ مائک ذرا بند کرو فضل ماشاءاللہ ناظرین کرام ابھی شاہ صاحب سید محمد دین شاہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ وہ والا آج کلام سنایا کہ اے میں رل دے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ناظرین یہ مطلب کیا ہے اس کا یہ مطلب کیا ہے مطلب بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے یہ ان کے لیے یہ شعر لکھا گیا ہے کہ اے میں رل دے لوکی تیرے نال سونیا میں کہتا ہوں جے اگر جلوہ توحید دا ویکھنا ہی جے اگر جلوہ توحید دا ویکھنا ہی جے اگر جلوہ توحید دا ویکھنا ہی پردہ میم تو ذرا ہٹا تے صحیح ان دے اندر لائے توحیدہ نے ڈیرے سر کملے اتھے جھکا تے صحیح اور میرے نبی نو اپنے ورگا کہنا ہے او گگڑیا میرے نبی نو اپنے ورگا کہنا ہے او میرے نبی نو اپنے ورگا کہنا ہے او اپنے گرے بانج چاتی پات صحیح میرے نبی نے فلک تو چند نو لایا
تو چڑی بنیرے تو لات صحیح. یہی بات ہے, میرے نبی نے فلک تو چاند لایا, تو چڑی بنیرے تو لات صحیح. یہی چیز ہے. آقا علیہ السلام اگر پنگوڑے میں ہوں, اگر اما حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوں, تو کیا ہے, آپ کیا کہتی ہیں, 14ویں کا چاند ہے, ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا, ادھر 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 ادھر, جب جاتا دیکھا تو اما حلیمہ سعدیہ ایسے انگلی چبا کے کہتی, ہاں میں جاگ رہی ہوں یا میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں. جب آپ نے ایسے چبایا اور کہا ہاں میں حقیقت دیکھ رہی ہوں, پھر کبھی ادھر دیکھتی ہیں, کبھی بنگوڑے کی طرف دیکھتی ہیں, اور دیکھتی دیکھتی کیا کرتی ہیں اور کیا کہتی ہیں, یہ چاند تجھے بلا آج کیا ہوا ہے, گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے, یہ کیا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے میں آج حضور کے ہاں کھلونا بن کے آیا ہوں اور حضور کی انگلی پر کھیل رہا ہوں. یہی چیز ہے, وہ کھلونا ہے حضور کا اور کھلونا بن کے کھیلتا تھا. پھر کیا ہوا, وہ آ گیا حبیب یمنی, اس نے آگے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. میرے آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کو توڑ کے اپنے پاس بلایا, پھر چاند کو جوڑ کے پھر واپس بھیج دیا. یہ چیز ہے. پھر حضرت کیا نام ہے, مولا علی, آپ کے اثر جب قضا ہونے والی تھی تو کہا حضور میں نے ادا پڑھنی ہے. سورج ایسے جا کے غروب ہونے کی طرف چلا گیا تھا, میرے آقا نے ایسے کہا کہ واپس آ جا سورج, پھر واپس آ گیا. ایویں رول دینا لوکی تیرے نال سونے, ہاں تینوں رب نے بنایا بے مثال. یہی چیز ہے. آج آقا علیہ السلام کی ہاں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. حضور نے تو ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, حضور تو ہمارے لیے غاروں میں جا کر روئے ہیں. تو ناظرین کرام یہی چیز ہے. میں آپ کو اب جو ہے آج جو ہمارا موضوع تھا وہ موضوع ہے استاد کا مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض. وہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ میں اپنے بھائی سے انشاءاللہ پوچھتا ہوں. سید بادشاہ ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں. اللہ پاک نے بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے, فاضل نوجوان ہے, 7واں سال ہے, اللہ نے بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے. تو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. قبلہ جیسا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے, موضوع بھی بہت کی اہمیت رکھنے والا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے استاد کی ہاں عزت و تکریم کی ہے, اور عزت و تکریم کی ہے تو آج آپ کو یہ ایک مقام ملا ہے. آج آپ نے 7 سال, حالانکہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے, ہاں آپ ماشاءاللہ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے یہ بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کس ادارے سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتانا ہے. تو جیسا کہ استاد کا مقام و مرتبہ ہے, حقوق و فرائض بھی ہیں, یہ جو استاد کا احترام ہے, اس سے کوئی حدیث ثابت ہے؟ ارشاد فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, سبحان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. سبحان اللہ. جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ ہاتھ درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر. جیسا کہ سامعین بھی سن رہے ہیں کہ آج کا موضوع ہے استاد کا مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض. بے شک. تو آپ نے چونکہ سوال پوچھا کہ اس کا حدیث پاک سے بھی کوئی ثابت ہے یا نہیں, تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بعثت معلم, ٹھیک, میں معلم بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کیا پھر بات, ارشاد کیا فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں. ٹھیک. پہلا جو تمہارا والد ہے وہ ٹھیک. تمہارا باپ, ٹھیک. دوسرا سسر ہے, ٹھیک. اور تیسرا استاد ہے. ٹھیک. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیوں فرمایا کہ تمہارے باپ ہیں؟ ٹھیک. ارشاد. اب یہاں بیٹھے ہوئے میری جہاں تک سوچ گئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ارشاد فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 کو کیوں باپ فرمایا؟ ٹھیک. کیونکہ ایک جو والد ہوتا ہے حقیقی والد, ہاں. اور ایک سسر. ٹھیک. سسر وہ ہوتا ہے جس کی بیٹی والد کے بیٹے کے ساتھ شادی میں آئے. ٹھیک.
جب وہ شادی میں آتے ہیں تو پھر وہ جب پہلی رات ہم بستری کرتے ہیں یا سنت پوری کرتے ہیں ٹھیک، تو اس کے ٹھیک۔ بعد اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک. جب اولاد پیدا ہوتی ہے ہاں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ والدین وہ ہوتے ہیں جو اولاد کو اوپر سے نیچے لاتے ہیں. واہ 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 پھر کیا آقا علیہ کہنا الصلوۃ والسلام نے واہ تیسرا واہ جو فرمایا تمہارا استاد بھی تمہارا باپ ہے. ٹھیک. وہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے لاتے ہاں ہیں بے شک اور ایسے تمہارے ہی جو ہے. استاد ہیں وہ نیچے سے اوپر لے ٹھیک. جاتے ہیں. واہ جی کیا کہنے آپ کے، اسی بہت ہی لیے کمال بات کیا آپ آقا نے. علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. میری سوچ جہاں تک جاتی ہے وہ ٹھیک. میں نے آپ کے سامنے ٹھیک رکھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو بے شک. ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں آپ کی طرف. بے شک. جی فضل رضوی صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں. یہ بتائیے جیسا کہ بھی انہوں نے بتایا استاد کا احترام اور پھر انہوں نے حدیث سے مطابق بتایا. آپ یہ بتائیں کہ استاد کی قدر کرنا کیسے ہے؟ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. استاد کی جو قدر ہے اور احترام ہے ٹھیک یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم چیز پیدا کر دی ہے. ٹھیک. استاد کی قدر احترام کا درجہ بہت ہی بلند ہے. یہ ہر ایک کے شعور میں نہیں آ ایسے سکتا. ہی ہے ایسے ہی ہے. ہر ایک استاد کی قدر نہیں کرتا. نہیں کر سکتا کیونکہ ایک کر شعر نہیں بھی سکتا. ایک ہے موجود کہ با ادب با مراد بے ادب بے نصیب. ہاں ٹھیک ہے. بے ادب بے نصیب بے ادب بے مراد. ہاں وہ اس کو کوئی نصیب ہی نہیں ہے. ہوں جو لیکن کر جاتے ہیں ہوں وہ فلاح پا جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے ایسے شخص کہ جو جب ہم مدرسے کے طالب علم کے دور میں تھے حفظ کر رہے تھے ایک طالب علم تھا وہ استاد کی قدر کرتا تھا ان سے محبت کرتا تھا ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا. جب وہ ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا تو استاد ان کو دعا دیا کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تجھے جلد حافظ قرآن بنائے. وہ نلائق تھا وہ کلاس کا نلائق ترین شخص تھا لیکن محبت استاد سے کرتا تھا. محبت استاد سے کرتا تھا اور کلاس کے ذہین لڑکے بھی اس سے پیچھے رہ گئے. اچھا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس کا جب رزلٹ آیا جب اس کو سند دی گئی تو اس کے نمبر بھی زیادہ تھے. اس سے جب قرآن سنا گیا اس کو قرآن بھی آ گیا تو پتا چلا جب تحقیق کی کہ کیا وجہ ہے کہ کون سی وجہ ہے کہ اس کو یہ جلد اتنے نمبر مل گئے اس کو اتنے مارکس مل گئے. اس نے کون سا ایسا عمل کیا؟ تو نلائق تھا. تو پھر جب پتا چلا کہ استادوں نے بتایا یہ میرے کپڑے دھوتا تھا اور میں اس کو دعا دیا کرتا تھا. یہ قدر ہے یہ عزت ہے یہ احترام ہے اپنے استاد ایسے ہی ہے ایسے ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے سے اٹھ چکا ہے. آج کل ہر کوئی بے ادب ہو گیا ہے. ہر کوئی اپنے استاد تو دور اپنے ماں باپ کا بے ادب ہو گیا ہے. آج کل معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. سوسائٹی کا کلچر بدل گیا ہے ماحول بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ماحول کو دوبارہ اجالا دے دے دوبارہ مسلمانوں کو گمشدہ میراث عطا کر دے جو مومنوں سے گمشدہ ہو گئی گم چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی دے. میں جیسا کہ وہ آپ نے بات کی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے اپنے استاد کی ہاں عزت ہی احترام ہی کرتا رہے استاد سے دعا ہی لیتا رہے. اتنی اب بندہ پڑھے یا نہ پڑھے ہاں استاد سے دعا لینی لازمی ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. ایسی ہے جی وہ مغز ایسا ہے جو ہے بندہ دعا لے لے کہ بندہ جہاں مرضی ہو اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف. استاد کی دعا میں تو فیض ہی فیض ہے نا. استاد کی دعا میں تو فیض ہی فیض ہے. جب تک وہ دعا کرتے رہیں گے فیض جاری رہے گا. اگر وہ دعا کرنا چھوڑ دیں تو وہ فیض رک جائے گا. بہت کمال. قبلہ آپ بتائیے جیسا کہ ابھی آپ نے احترام کی بات بھی بتائی تو آپ یہ بتائیے کسی صحابی رسول علیہ السلام آپ نے استاد کا ادب جو کرنے کے لیے آپ نے کوئی بتایا کوئی ایسی کوئی بات ہے جو صحابی رسول نے کوئی بات کی ہے اور استاد کے احترام میں اور استاد کے ادب میں تو ارشاد فرمائے. جی بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی کام کہہ دیتے تو صحابہ کرام ضرور امپلیمنٹ کرتے تھے. ٹھیک. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس سبحان میرے اللہ جد امجد سبحان اللہ جو حضرت عباس کے بیٹے تھے سبحان اللہ حالانکہ خاندان رسول سے تھے. حضرت زید آ رہے تھے گھوڑے پر. ٹھیک. حضرت زید گھوڑے پر آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا. حضرت عباس عبداللہ بن عباس کے استاد تھے حضرت زید. ٹھیک. انہوں نے دیکھا تو آپ دوڑے
اچھا عبداللہ بن عباس دوڑے، حالانکہ خاندان رسول سے تھے، لیکن ادب بتا رہے ہیں ادب کیا چیز ہے۔ دوڑے جا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کیا بات، لگام کو پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھا اور چل پڑے، اچھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے، میرے استاد ہیں۔ حضرت زید جلدی سے نیچے اترے کہ آپ تو خاندان رسول سے ہیں، آپ خاندان رسول سے ہیں، آپ اتنا ادب میرا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ کا ادب کرنا میرا حق بنتا ہے۔ پھر حضرت زید نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا، فرمایا تو نے میرا شاگرد ہونے کی حیثیت سے میرا ادب کیا اور تو آل رسول سے ہے، اس لیے میں تیرے ہاتھ چومتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، خاندان رسول ہے، ایسے ہی ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، لیکن ایک صحابی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، کیوں؟ استاد ہیں، استاد ہیں، استاد کی عزت تقریب کر کے دکھائی نا انہوں نے۔ آج انہوں نے عزت کی ہے تو آج لوگ نام لے رہے ہیں ان کا، اگر آج نہ کی ہوتی تو کوئی نام لینا تھا کسی نے، یہی چیز ہے۔ تو بڑی محبت سے آپ نے بتائی ہے۔ اچھا یہ بتائیے فضل صاحب، یہ بتائیے استاد کا جو شاگرد کا رشتہ ہے، استاد کا اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، ذرا ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد اور شاگرد کا ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ٹھیک، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے والدین جو ہیں آپ کے پرورش کرتے ہیں، آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کو وہ صرف دنیا تک لے کے آتے ہیں، آگے وہ آپ کے خرچے اٹھاتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو ایک استاد کے پاس، ایک نگران کے پاس، ایک ایسے شخص، ذمہ دار شخص کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو اس کی تربیت کر سکے، جو اسے معاشرے میں، سوسائٹی میں بیٹھنے اٹھنے کے آداب سکھا سکے۔ استاد وہ ہے جو اپنے شاگرد کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ استاد کبھی اپنے شاگرد کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، وہ اپنے شاگرد کو کہے گا کہ میرا شاگرد تمام شاگردوں سے افضل ہو، میرا شاگرد جہاں بیٹھے اور اٹھے اسے مرتبہ اور مقام وہی ملے جو مجھے مل رہا ہے، بلکہ مجھ سے آگے جائے۔ کبھی بھی یہ چیز دوستوں میں نہیں آ سکتی، یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ نے والدین اور استاذہ میں رکھ دی ہے۔ یہ بہت ہی پاک رشتہ ہے کہ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ غیر مسلم اگر استاد ہو، لوگ کہیں گے ہم اس کی عزت کیوں کریں، ہم اس کی تعظیم کیوں کریں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ شیر خدا علی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پہ بیٹھے خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا تھا، وہ کتے پالتا تھا، وہ کتے پالنے والا شخص تھا اور وہ غیر مسلم تھا۔ تو جب وہ مسجد کے باہر سے گزرا تو مولا علی اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، تو صحابہ، اور جب وہ گزر گیا تب منبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے مولا علی آپ تو خدا کے شیر ہیں، آپ اس کافر کے آگے تعظیم سے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اب فرمانے لگے مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا، مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا اور مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اس شخص سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ کتی کیسے یعنی کہ بالغ ہوتی ہیں، اس کے مسائل تھے۔ جب انہوں نے یہ پوچھے تب اس نے مجھے بتا دیا، تو پھر یہ میرا استاد ہو گیا اور میں اس کا شاگرد ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ ہی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ استاد کا تو احترام ہی اللہ تعالیٰ نے نرالا رکھتی ہے نا۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ محفل کو جو ہے نا ایک مرتبہ پھر دوبالا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے قبلہ شاہ صاحب آل نبی اولاد باز سید محمد احمد جمال شاہ صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ سے نعت سنتے ہیں۔ ادھر بیٹھ جاؤ، نہیں ادھر ہی بیٹھو، ادھر ہی بیٹھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شاہ جی، ٹھیک ہے آپ؟ کرم اللہ کا آپ کی دعائیں۔ کیا سنا رہے ہیں آج؟ پہلے تو ایک شعر حمد کا اور ساتھ ہی دو شعر نعت کے۔ مکس ہی آپ پڑھ لیں جی، ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، میں بندائے آسی ہوں، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندائے آسی، رب معاف چکر مٹ جرمانوں بے شک میں اوگڑہارا، رب معاف چکر مٹ جرمانوں بے شک میں اوگڑہارا، پر جس واسطے کل کائنات بنائیا او دیال دمے حبدا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندائے آسی ہوں۔ اور ایک گرا ہے، جان گرا ہے، جان اس حمد کی جان گرا ہے کہ بندہ کون کہ بندہ کون کسے نو کی دے سکتا ہے، ایک صرف دعا دے سکتے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ ہوئے سجن تے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکتے، جے منگنائی تے اس رب کو لونا جڑا اصل عطا سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، سب کچھ کما لیا، کب سے؟ جب سے حضور نے
مجھے اپنا بنا لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا، اور نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے کہ مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا۔ اور عاشق، حضور کا عاشق مر کے بھی نہیں مرتا، شاعر کیا کہتا ہے کہ مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام، مرتا لگی ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام، کون کہ جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا۔ فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے کہ یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا۔ اور مکہ ہے کہ میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، کب سے؟ جب سے حضور آپ نے در پر بلا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، شاہ جی بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آج شاہ صاحب سے ہم نے کلام سنا کہ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ بس آج ہماری یہی دعا ہے، حضور آج اپنا بنا لیں، حضور آج اپنا بنا لیں۔ جب حضور اپنا بنا لیں گے تو ساری کائنات ایک طرف ہوگی اور ہم ایک طرف ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی ہماری جو ٹرانسمیشن تھی وہ ذرا کچھ نیٹ ورک کی وجہ سے جو ہے ڈیلے ہو گئی ہے، تو ناظرین ہمارے پیج کو لائک، شیئر، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ تو ناظرین کرام، میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ سید محمد ذیشان شاہ صاحب ہاشمی علامہ صاحب اور جناب سے حافظ محمد فضل الرحمان رضوی صاحب آپ کی طرف بھی چلتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی سے گفتگو ہو رہی تھی، پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے نیٹ پہ اور ابھی بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ تو میں شاہ صاحب یہ بتائیے، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے
उस्ताद का मुकाम व मर्तबा और हकूक़ व फ़राइज़। आज का हमारा खुसूसी जो है उस्ताद के हवाला से जो मौजू है वो चल रहा है। ये बताइए, चूँकि सहरी का वक़्त भी वबा चाहता है, तो मैं ये बताइए ज़रा कि इमाम शाफी जो हमारे जैसा कि 4 इमाम हैं, उनमें से 2 ऐसे इमाम जिनको इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहा जाता है, इन्होंने अदब करके और उस्ताद के हवाला से क्या बताया, जरा बताइए हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम, आपने सवाल पूछा इमाम शाफी और शाफी, इमाम हाँ। अबू हनीफा का। ठीक। इमाम शाफी जो थे वो चूंकि हजरत इमाम जगह पे। अबू हनीफा के पोता शागिर्द थे। ठीक इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के पोता शागिर्द थे, ठीक। यानी उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद थे इमाम अबू ठीक। हनीफा इमाम शाफी के। दोनों को क्लोज करो। अब देखें, हम्म, हजरत इमाम शाफी की अपनी अलग से वो शरीयत, ठीक। यानी अलग से उनके मुकल्लिद अलग हैं, और हजरत इमाम अबू हनीफा ने अपने तौर पर इस्तदलाल किए, उनके अलग अकायद हैं, ठीक। इमाम शाफी के अलग हैं। हम्म, अब इमाम शाफी चूंकि शागिर्द इमाम अबू हनीफा के, हम्म, इमाम शाफी का तरीका अलग है इमाम अबू ठीक। हनीफा से नमाज पढ़ने का। हम्म, ठीक। आपके सामने है, ऐसी मसाइल है, के हाँ। अलग है, उनकी अलग शरीयत है, इनकी हाँ। अलग है। और जब इमाम शाफी का गुजर होता था हजरत इमाम अबू हनीफा के दरबार से, ठीक। तो आप वहां पर जाके, हालांकि तरीका नमाज इमाम शाफी का अलग था, ठीक। लेकिन इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के तरीके पे नमाज पढ़ते थे, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि क्या बात, पोता क्या बात शागिर्द है। थे ना, हाँ। उस्ताद होने के हया से अपनी जो है शरीयत, वो जो पढ़ने का तरीका, उसे भी चेंज कर दिया, अल्लाह, चेंज करके इमाम अबू हनीफा के क्या बात है। जो तरीक पर नमाज अदा किया ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये है ना उस्ताद का अदब। अदब। अदब किया तो आज दुनिया जानती जी, है जी, उनको। ठीक है, तो फजल रिजवी साहब की तरफ जो है बढ़ते हैं। रिजवी साहब, ये बताइए, उस्ताद कैसी तरबियत करता है अपने शागिर्द की, और जो शागिर्द है वो तरबियत हासिल करके उस्ताद के नक्श कदम पर चलता है या नहीं चलता, ये बताइए। उस्ताद की तरबियत कैसी होनी चाहिए शागिर्द के ऊपर, और आगे शागिर्द को कैसे होना चाहिए, इरशाद फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद की तरबियत बहुत ही उम्दा होती है। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि उस्ताद अपने शागिर्द का कभी बुरा नहीं चाहता, ठीक। और उसको बता कुछ दे। शागिर्द बाअदब उसको होते हैं, बता दे। बहुत ही उस्तादजा से मोहब्बत करते हैं, उस्तादजा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, उस्तादजा के हैस से अपने ताल्लुक को अस्तवार करते हैं, उस्तादजा को यानी कि हर अपनी लाइफ के अच्छे अमाल को उस्तादजा के अच्छे अमाल से जोड़ते हैं, ठीक। हर अपनी अच्छी आदत को ठीक। उस्तादजा की थोड़ा अच्छी नीचे अच्छी करो। आदत से जोड़ने की कोशिश करती हैं। अगर उस्ताद में कोई बुरी आदत रह जाए, हाँ। कोई गलती रह जाए बशर्ते तकाजा इंसानियत, ठीक। तो वो शागिर्द जो बावफा होते हैं कभी बाहर जाके ये नहीं कहते कि मेरे उस्तादजा इस तरह के थे ठीक। या इस कल्चर ठीक। के थे। ठीक। हमें हाली मदरसे के उस्तादजा को नहीं देखना चाहिए, हाँ, बल्कि ऐसे ही हमारे है। लिए तो अकेडमी, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के भी टीचर्स का एहतराम करना चाहिए, ठीक। क्योंकि वो भी हमारे उस्ताद हैं, ऐसे वो ही भी है। है। हमें इल्म देते हैं, ठीक। वो भी हमें दुनिया और आखिरत के फायदे देते हैं, ऐसे ही क्योंकि है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम, हाँ, प्यारे क्या आपने कहना। फरमाया कि या अल्लाह मुझको दुनिया और आखिरत में सब कुछ चीजें अता फरमा, दुनिया आखिरत के खजाने अता फरमा। पहले लेकिन क्या मांगा? दुनिया के, क्या मांगा? दुनिया के, ऐसे ही है। यानी कि दुनिया को प्यारे आका ने पहले फरमाया कि ठीक। दुनिया में भी तुमने रहना है, ठीक। ऐसा नहीं कि तुम आखिरत पे ही छोड़ दो, बस मुसल्लों पे ही रह जाओ। ठीक। नहीं, हमें कंप्यूटर कोर्सेज भी करने चाहिए, मदरसे के अंदर ऐसे निजाम होने चाहिए, हाँ। मैट्रिक्स भी होने चाहिए, ठीक। या उसके अलावा हमें सोसाइटी के अंदर फिजिक्स, साइंस, इस तरह की चीजें भी मदरसा के अंदर ऐड करनी चाहिए, ताकि ठीक। वो ऐसी बुक्स पढ़ें, नॉलेज आए, पाकिस्तान तरक्की करे, ठीक। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में हो। अब अगर हम मदरसे के लोगों को ही
बस मदरसे तक रख लेंगे हाँ। और यूनिवर्सिटी के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक रख देंगे, ठीक। दीन का ताल्लुक टूट जाएगा और साइंस का ताल्लुक टूट जाएगा। ठीक। अगर इसके ताल्लुक को अगर कायम रखोगे तो मुसलमान कामयाबी पे रहेंगे। हाँ। आप सल्तनत उस्मानिया की मिसाल देख लें, क्यों तरक्की कर गई? उनके उस्ताजा ने, उनके जो दीनी उस्ताजा थे और दुनियावी उस्ताजा थे, दोनों इल्म सिखाते थे, ठीक। जदीद से जदीद चीज सिखाए जाते थे। ठीक। आज हमारे अंदर रवाज है कि जो जदीद चीज हो हम कहते हैं कि मदरसे में ये पढ़ानी नहीं है, ये तो अंग्रेजों की ठीक। इजाद है। हाँ। अरे इकबाल क्या फरमाते हैं, अंग्रेज का तो कुछ है ही नहीं, हाँ। ये हरम भी मेरा, ये जमीन भी मेरी, ये ठीक हो काबा गया। भी मेरा, हाँ। ये सब कुछ तो मुसलमान ठीक के हो लिए गया, है, ठीक ये हो अल्लाह गया। ताला ने मुसलमान को अता किया है, ऐसे ही है। कुछ भी दूसरों का नहीं है। इकबाल कहते हैं काफिर बता तेरा क्या है, हाँ। ऐ काफिर बता तेरा तेरा क्या है? क्या है? ये तो मुसलमानों की चीजें हैं, इनको तो बताना चाहिए, शऊर देना चाहिए, हाँ। इनको हर तरह की तालीम देनी चाहिए। प्यारे आका की हदीस मौजूद है कि माँ की गोद से लेके कब्र की लहद तक सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करें। हाँ। और वो मुसलमान हर पर मर्द फर्ज औरत, है। हाँ। मर्द औरत दोनों पर, फर्ज है। खाली ये नहीं कि मर्द को हम पीएचडी करवा दें और औरत को हम घर में बर्तन धुलवाएंगे, तूने आगे क्या करना है? नहीं नहीं, औरत ने तो अपने बच्चों की तरबियत करनी है, औरत ने तो बताना है। ऐसे ही जब है। उस्तादा से तालीम हासिल करके जब बच्चे ने घर जाना है तो वालिदा ने भी तो तरीके देखने हैं ऐसे ही ना, है। वालिदा ने भी तो कुछ सिखाना है ना। उस्ताद का मर्तबा बहुत ही आला होता है। ऐसे ही। उस्ताद एक मुआशरे में ऐसी हकीकत है कि जो मुआशरे को संभाल सकता है, मुआशरे के अंदर तब्दीली ला सकता है, मुआशरे को बदल सकता है, ठीक। करप्शन खत्म कर सकते हैं ठीक। हम उस्तादा के जरिए। मुआशरे के अंदर ऐसी ऐसी तरक्की और तब्दीलियां आ सकती हैं हाँ। कि इन मुल्क पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम का लीडर और इमाम बन सकता है अगर ठीक। पाकिस्तानी उस्तादा इसके ऊपर ठीक। फोकस करें, तो हाँ, बच्चों करें। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया किबला। आप ये बताइए, चूंकि मैंने पहले बताया कि सहरी का वक़्त जो है वो हुआ चाहता है, तो आप ये बताइए, खलीफा जो हारून रशीद था, ये जो नसीहत फरमाते थे, इन्होंने एक तो है अपने बेटों को भी नसीहत फरमाई, दूसरों को भी नसीहत फरमाते थे, जो खुसूसी बेटों को नसीहत फरमाई वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि उस्ताद के अदब पर चल रही है बात, गुफ्तगू ठीक अदब पे है, चल ऐसी रही है, है। ऐसी है। देखें, अब शरीयत ने और हदीस में, कुरान में ये औलियाए कराम के वाक़यात से अदब इतना छलकता है। वो क्यों छलकता है? अल्लाह। इसी वजह से कि अब देखें ना, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन अदब नहीं था। हम्म। अदब नहीं था, इल्म था, अदब नहीं था, तो गुमराह हो गया। अल्लाह ऐसे ताला ही ने है। लानत का तोक क़यामत तक। ऐसे ही है। अब खलीफा हारून रशीद ने आपने हुक्म किया कि इसके ऊपर बताएं कि खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटों को उस्ताद के पास भेजा पढ़ने के लिए। ठीक। वो उस्ताद बहुत बड़े नाहवी थे, ठीक। तो आपके बेटे वहाँ ज़ेरे तालीम थे, तो आपकी खिदमत भी किया करते थे। हाँ, एक ऐसे ही है। मरतबा खलीफा हारून रशीद का वहाँ से गुजर हुआ अच्छा, उस जगह से। ठीक। तो देखा कि उनका एक बेटा जो था, हाँ, वो खलीफा हारून, वो अपने उस्ताद को वुजू करवा रहा था अच्छा, और पानी फेंक रहा था ठीक। पाँव पर। अच्छा, तो जो उनके उस्ताद थे, जो वो अपने हाथों से पाँव को धो रहे थे। ठीक। उनके जो खलीफा हारून रशीद के जो दूसरे बेटे थे, वो ऊपर खड़े हुए थे, अच्छा, हाथ बांधे। ठीक। खलीफा हारून रशीद आए और अपने बेटों के उस्ताद को कहने लगे, या हजरत, मैंने इसलिए अपने बेटों को भेजा था, ठीक। हाँ, इसलिए भेजा था, मैंने तो भेजा था कि आप इन्हें अदब सिखाएं। हाँ, 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 तो वाह। उनके उस्ताद कहने लगे, इससे वाह, बढ़कर वाह। अदब क्या है कि वो आपका बेटा मेरे ऊपर पानी से वुजू करवा रहा है। हाय, मैं हाय, अपने- हाय, वाह, फरमाया, वाह, वाह, अदब वाह, ये वाह, नहीं है, वाह। अदब ये था कि मेरा एक बेटा पानी फेंकता, हाँ। दूसरा बेटा आपके पाँव पकड़ कर धोता। वाह, दुरुस्त। क्या कहने, दूसरा बेटा। क्या बात है। वो एक वाक्य मिलता ना किबला, वो वाक्य ये है कि हजरत जिन्हें इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा, आपको कहा गया कि आपके जो मुर्शिद करीम थे, वो ये तो इन्होंने ना एक तर्जमा लिखा है, वो क्या तर्जमा है? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान इन्होंने तर्जमा लिखा है। तो इन्होंने ना ये अपने मुर्शिद करीम की बड़ी इज्जत और बड़ी तकरीम करते थे। इज्जत और तकरीम की, मुर्शिद की इज्जत तकरीम की आज इनका एक मुकाम है, इमाम है। इन्होंने, इनके जो मुर्शिद करीम थे ना, उन्होंने कहा कि अहमद रजा, तेरे यहाँ, तेरे घर के पास ना एक कुत्तों की लगती है फैक्ट्री है, जो भी वो क्या कहते हैं, वो मंडी कह लो, हाँ मंडी है, तो उधर से ना 2 कुत्तों की जोड़ियां लेके आना, जो हमारे इधर बाहर बांधने हमने। जो ठीक है।
وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کتوں کی جو ہے جوڑی لے آؤں گا. وہ کیا ہوا کہ آپ گئے, اپنے جو 2 بیٹے تھے امام احمد رضا خان, دونوں بیٹوں کو تیار کیا, اچھی طرح سنوارا اور ان کو لا کر اپنے مرشد کریم کی چوکھٹ پر بٹھا دیا. بھائی جب چوکھٹ پر بٹھا دیا تو حضور نے پوچھا, آپ کے مرشد نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ احمد رضا وہ کتوں کی جوڑی لے آئے ہو؟ کہا جی حضور لے آئے ہوں. کہاں بیٹھے ہیں؟ باہر چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, باہر بیٹھے ہیں. فرمایا اچھا. آپ نے جا کے باہر دیکھا تو آپ کے 2 بیٹے باہر بیٹھے ہیں. کہ احمد رضا یہ کیا کریں گے؟ کہ حضور صبح کو آپ کی غلامی کریں گے, رات کو چونکی داری کریں گے. واہ 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 کیا بات, صبح کو آپ کی غلامی کریں گے, رات کو چونکی داری کریں گے. یہ ہے آج انہوں نے ادب احترام کر کے بتایا, عزت کر کے دکھائی. تو یہی بات ہے. فضل رضو صاحب یہ بتائیے کہ معاشرے میں استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ معاشرے کے اندر استاد کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک. ایک مجھے بڑا ہی خوبصورت واقعہ یاد ہے استاد سے, بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. ٹھیک. ایک بادشاہ تھا, اس کے شہزادے تھے. ہاں. اس کے شہزادے علم حاصل کرتے تھے ایک استاد سے. اچھا. تو ظاہری سے بات ہے بادشاہ کے بعد شہزادے نے آخر کبھی نہ کبھی تخت نشین ہونا ہے, کیونکہ صبح کی تخت نشین شام کے مسلم ٹھہرے. کبھی نہ کبھی تو یہ تخت تو پلڑا تو بدلتا ہے نا, کیونکہ عروج تو ہر ایک کا آتا ہے, پھر زوال بھی آنا ہے, زبر کے ساتھ زیر بھی ہے. تو بادشاہ نے تو ایک دن زیر ہونا ہی ہونا تھا, زیر نہ بننے تو پیش ہونا ہی ہے. ایسی بادشاہ تو بڑا اچھا تھا, نیک دل تھا. وہ اپنے نا بیٹے کو اس استاد کے پاس بھیجا کرتا تھا. اچھا. وہ استاد ان کی تربیت کرتے تھے, بڑا محبت سے پڑھاتے تھے. ٹھیک. جب اس نے تمام علم حاصل کر لیا اپنے استاد سے, تو اس کے استاد نے اس کو بلایا. اچھا. اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ. شہزادہ چلا گیا اس کے پاس. اچھا. شہزادہ جب چلا گیا تب استاد نے ایک ڈنڈا لیا, ایک سٹک لی. اچھا. اور کمرے کو بند کر کے اس کی پٹائی لگائی. ٹھیک. اس کو یعنی کہ جب اس کی پٹائی لگائی تو شہزادہ بڑا رویا. اس نے جا کے ابا جان کو شکایت لگا دی, ابا جان میرے استاد نے مجھے ناجائز مارا ہے, جا کے پوچھ کے آؤ کہ میرے استاد نے کیوں مارا ہے. اچھا. لیکن بادشاہ ذرا سمجھدار تھا, عاقل تھا. بادشاہ کہنے لگا میں تیرے اور استاد کے معاملے میں نہیں آ سکتا, وہ بھی تیرا باپ ہے. جب بادشاہ گیا, جب بادشاہ کا تخت الٹ گیا, بادشاہ چلا گیا, کوچ کر گیا دنیا سے, وہ شہزادہ تخت نشین ہوا. اس کو دل میں غصہ تھا آج تک کہ میرے استاد نے مجھے اس دن مارا تھا, اور بلا وجہ مارا تھا, بلا وجہ مارا تھا. تو جب اس نے کہا کہ اب میرے استاد کو لے کر آؤ, بادشاہ کا جب اس کو پہلا دن ملا, جب وہ بادشاہ بن گیا, کہنے لگا میرے استاد کو لے کے آؤ. استاد بوڑھا ہو گیا, سفید داڑھی, لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور دربار میں حاضر ہو گیا. کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم نے مجھے دربار میں بلایا. کہنے لگا یاد کرو تم نے مجھے ڈنڈے مارے تھے, تم نے مجھے سٹکس ماری تھی, تم نے مجھے پنش دی تھی, ناجائز کیا تھا. آج میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا, آج میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا. مجھے وہ تکلیف آج بھی ہوتی ہے. کہنے لگے بے وقوف انسان, میں تمہارا استاد ہوں. کیا میں نے تمہیں یہ سبق دیا تھا مار کے کہ مجھے پتا تھا تم نے ایک نہ ایک دن بادشاہ ضرور بننا ہے. تمہیں پتا ہو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا, ظلم کرو گے تو یہ تکلیف ہوتی ہے. میں نے اس لیے تمہیں پہلی سزا بتا دی. اس کے بعد جب تم نے گدی نشین ہو جانا تھا تب تمہیں کوئی مارنے والا نہیں رہنا تھا, تب تمہیں کسی سمجھانے والے نہیں رہنا تھا. اس لیے میں نے آج تمہیں سمجھا دیا تھا, اس دن سمجھا دیا تھا. آج تم تخت پہ بیٹھ گئے ہو, اب تم جب تک تخت پہ بیٹھے رہو گے کبھی بھی تم کسی پہ ظلم نہیں کرو گے. استاد کا یہ کردار ہے معاشرے کے اندر. استاد ہی ہے جو اپنے طالبہ علم کو عرش پر لے کے جاتا ہے اور فرش پہ لے کے آتا ہے. استاد کی عزت معاشرے کا ایک اہم کردار ہے. اگر استاد کی عزت نہیں کی جائے گی تو لوگ پھر شیطان کی طرح بہکاوے میں آئیں گے, وہ کہے گا میں ہی تو عالم تھا. ایسے بہت شکریہ. وہ آپ نے سنا ہی ہوگا, وہ شیطان نے بھی کہا تھا نا میرے پاس بہت علم بڑا ہے, تو وہ پھر کیا ہوا, ادب نہیں تھا, اس نے نبی کی توہین کی, نبی کی عزت نہیں کی, تو پھر اللہ نے لعنت کا توک ڈال کے اس کو لانتی, انا کا علیہ کا لعنتی, تو لانتی ہے, انا کا رجیم,
تو بہت بڑا بے حیا ہے، تو لانتی ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ اللہ نے کچھ دیکھا، وہ علم پر غرور تھا اس کے ہاں، تو پھر وہ کہتا ہے ہاں ایک اس نے سچ بھی بولا ہے۔ وہ سچ وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس نے سچ بولا، آپس کی بات ہے، اس نے سچ بولا ہے، کہوں گا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میں نے شیطان کو آگ سے بنایا، تو اس نے سچ بھی بولا۔ اور کہا تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، رضو صاحب تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ اگر آپس کی بات ہے، ہم آپس میں اگر کوئی تھوڑا سا کام کرے نا تو وہ ایک ماچس کی تیلی نکالیں، اس ماچس کو جو تیلی ہے اس کو بالیں گے تو اس کو جیسے ہی نیچے کی طرف لے کے جائیں گے نا تو آگ اوپر کی طرف آئے گی۔ غرور اور تکبر ایسے ہی نا، ہاں اس کے اندر آکڑ ہے، اس کے اندر جلال ہے، وہ اوپر کی طرف آئے گی۔ اور مٹی کو ہم تیسری منزل پہ جا کے اوپر سے نیچے پھینکیں گے نا وہ اوپر کو نہیں جائے گی، وہ نیچے آئے گی۔ اور اللہ نے اس کی فطرت بلند ہے، اس کی فطرت پست ہے، لیکن اللہ نے اس میں یہ ایک اور چیز ہے۔ رضی صاحب لیکن کومن سینس دی ہے، جی۔ جو آگ ہے وہ جلتی ہے، اللہ کہتا ہے تو جلتی ہے تو اور جل جاتی ہے، ٹھیک۔ پورا سوا ہے۔ اور مٹی جب اوپر سے گرتی ہے، ہاں۔ جب اس میں بیج لگتا ہے، ٹھیک۔ جب اس سے پودا نکلتا ہے اور جب درخت نکلتا ہے وہی شجردار ہوتا ہے، ایسے وہی ہی پھل ہے، دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ- تکبر میں پسند نہیں کرتا۔ ہاں اس نے کہا مولا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میرے فطرت بلند ہے، اس کی فطرت پست ہے۔ اللہ فرمایا انک علیک لعنتی، تو دفع ہو جا، فخرج دفع ہو جا، تو لانتی ہے۔ مولا میں سچ مولا میں تجھے رب مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو پھر بھی لانتی ہے۔ مولا میں تنتے مان رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس نے نبی کی عزت نہیں کی، جس نے نبی کی عزت نہیں کی وہ میرا بھی نہیں ہے، وہ میرا بھی نہیں ہے۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہو کیا ہو رہا ہے، لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے بھی آگے وہ سمجھدار ہیں۔ اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ محفل کو دوبالا کرنے کے لیے ہم جو ہے آج سید توصیف شاہ ہاشمی ہمارے ساتھ جو ہیں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ توصیف بھائی ٹھیک ہے؟ شکر اللہ تعالیٰ کی۔ کیا سنانے والے ہیں؟ میں آپ کو ان کا منتا ہوں۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماؤ۔ واہ واہ، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور ان کے جودا کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، دیتے ہیں ان کا منگتا۔ اور اس کلام کی جان شعر ہے کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ، اور میرے
तेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान है कि है ये ईमान के आएंगे कब्र में आका पर है ईमान के आएंगे कब्र में आका क्योंकि अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ऐसा गुंबद वाले मजूर दुआ करना जब बरते नज़ारे दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुरबत को जरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। वाह 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 वाह, क्या कहने आपके शाजी, कमाल कर दिया आपने। और उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। तो सिर्फ आप खुद संभालो। जैसा कि नाजरीन उस्ताद का मुकाम व मर्तबा हकूक़ व फ़राइज़ हमारा जो आज का मौजू चल रहा है, तो मैं चूँकि सहरी का वक़्त जो है हुआ चाहता है, तो मैं आखिर पे जो है शाह साहब आपकी तरफ चलता हूँ। सिर्फ आखिर पे जाते जाते ये बताइए, उस्ताद के एहतराम में औलिया अल्लाह जो हैं उनकी कोई दलील मिलती है कि जिन्होंने औलिया अल्लाह ने जो उस्तादों की इज्जत और तकरीम करके दिखाई, उनमें से कोई दलील हमें जो है वो बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलियाए कराम में से सबसे पहले मैं शेख सादी का जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाए। आप बिस्तरे मर्ग पर थे, अच्छा, वक्त विसाल करीब था, ठीक। तो आपने फरमाया कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने 20 साल अपने उस्ताद के यहाँ गुजारे। अच्छा, 20 साल, 20 साल एक अरसा होता है। जी बिल्कुल जी, जिनमें से मुझे उस्ताद गिरामी ने ठीक। 18 साल अदब सिखाया, अच्छा 2 साल इल्म सिखाया। अच्छा, ठीक। लोगों ने पूछा या हजरत अफसोस किस चीज का है? फरमाने लगे अफसोस इस चीज का है कि जो वो 2 साल मैंने इल्म पढ़ा था, काश वो भी अदब पढ़ लेता। अल्लाह अकबर। 18 साल अदब और 2 साल इल्म, मुआजना देखें। और फरमा रहे हैं अफसोस इस बात का है कि ये 2 साल भी मैं उनसे अदब सीख लेता। क्या कहने, क्या बात है। और उसके बाद एक बुजुर्ग का वाकया बताता हूँ। आप पढ़ रहे थे तो कभी उठ जाते थे, कभी बैठ जाते थे। ठीक। तो लोगों ने पूछा या हजरत आप पढ़ते पढ़ते कभी उठ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, क्या माजरा है?
آپ نے فرمایا کہ میرے استاد کا بیٹا باہر آتا ہے، وہ کھیل رہا ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں اس کے ادب میں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. یعنی انہوں نے استاد کے بیٹے کا بھی ادب سکھایا ہے. آج تو استاد کے ادب کوئی نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ بیٹے کا ادب کر رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی یہ سمجھنے کے پرابلم ہے کہ آپ کا استاد ہے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ اس کا ادب کروں. ٹھیک، یہ نہیں کہ یہ تو اس کا استاد ہے میں ادب کیوں کروں. ٹھیک، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں، بلکہ آپ کا استاد ہے وہ ہمارا بھی استاد ہے، ٹھیک، ہم پہ بھی لازم ہے کہ اس کا ادب کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ استاد کا جو ہے، استاد جو ہے، یہ مجھے یہ ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ استاد کا ادب جو ہے استاد کے بیٹے کا بھی ادب ہوتا، مجھے یہ بتائیے استاد جیسا مرضی ہو اس کا ادب کرنا ہمارے پہ فرض ہے؟ بے شک، جیسا مرضی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں سکھایا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ نے دلیل دے دی ہے کہ استاد کا بیٹا جس سے ایک لفظ بھی نہیں سیکھا اس کا بھی ادب کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، بیٹے کا ادب لازم ہے، پھر استاد کا تو ادب ہی ایک استاد جیسا مرضی ہو اس کا ادب لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے. وہ مولا علی نے فرمایا نا کہ جس نے ایک لفظ بھی سیکھا وہ میرا استاد ہے، مجھے جہاں چاہے بھیج سکتا ہے، میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بھیج سکتا ہے. ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے، کبھی استاد کی ایک لفظ بھی تو سمجھ آئی ہوگی نا. تو یہی مولا علی کا فرمان مد نظر رکھتے ہوئے استاد کا ادب ہم سب پر لازم ہے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ رضوی صاحب. جاتے جاتے یہ بتائیے، استاد کی جو توہین کرتا ہے، توہین کا مطلب کیا ہے؟ استاد کی توہین، اس کی گستاخی، اس کی نافرمانی کرنا، ٹھیک، اس نے جو حکم دیا ہے اس کو حکم کو نہ ماننا، ٹھیک، جو اس نے کہا ہے اس کو رد کر دینا. استاد اگر کہہ دے شاگرد کو اپنے رات کے اندھیروں میں کہ اے شاگرد سورج نکل آیا ہے، اچھا، تو اس کے ادب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ استاد جی رات ہے، بلکہ کہنا چاہیے جی جی استاد جی بالکل نہیں نکل آیا ہے. اگر استاد دن کے سورج کے ٹائم کہہ دے کہ ستارے نکل آئے ہیں اور چاند نکل آیا ہے، تب اس کے ادب میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ استاد جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ چاند اور ستارے فلک پر کھڑے ہیں، چاہے بے شک سورج ہی ہو کیوں نہ ہو. لیکن استاذہ کا بھی یہاں کام بنتا ہے کہ استاذہ کو اپنے شاگردوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بڑے خوبصورت طریقے سے ملنا چاہیے، ان کو اخلاق سکھانا چاہیے، ان کو نہ کہ جھڑکنا چاہیے. میرے ایک سر ہے، میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دنیا بھی تعلیم بھی پڑھتا ہوں، تو میرے ایک سر تھے، ہیں موجود ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، ابھی بھی پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ان کا سر مبشر نام ہے ان کا، بہت ہی کمال ہے، شخصیت ہے. آپ بھی ملے ہوں گے یقیناً ان سے، تو بہت ہی کمال. ماشاءاللہ میرے خود استاد ہیں، ماشاءاللہ. کیا کہنے آپ کے، آپ کا تو نام آ جائے تو مجھے وجد آ جاتا. سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے، بتائیے، ارشاد فرمائے. سید مبشر حسین شاہ صاحب ہاشمی، انشاءاللہ آپ یہی دوسرے اشرے میں انشاءاللہ آپ سے میرا رابطہ ہوا ہے، آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ادھر بیٹھیں گے. تو کیا بات کرنے والے ہیں ان کی؟ میں ان کے اخلاق کی بات کر رہا تھا کہ ان کے اخلاق، یعنی کہ طلبہ اکرام کو اس اخلاق سے پڑھایا جائے. استادوں کا یہ کام ہے کہ اس اخلاق سے پڑھایا جائے، کہ بتایا جائے. میرے اب استاد محترم میں بتا رہا تھا کہ وہ اس اخلاق سے پڑھاتے ہیں کہ اکیڈمی کا ہر شاگرد، ہر اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ سر ہمیں پڑھائیں، یہ سر ہمیں پڑھائیں. کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو پتہ چلا ان کا اخلاق بڑا میٹھا ہے، ان کی زبان بڑی مورالٹی، واہ، ان کی زبان بہت میٹھی ہے، ان کا انداز گفتگو بہت میٹھا ہے. ان سے تعلق جس کا جڑ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہاں پر شاگرد استاد کا ایک حکم نہیں مانتا، اور وہاں میرے جب استاد دنیاوی طالب علم ہو یا دینی طالب علم ہو، وہ جہاں مرضی ہو، وہ اگر وہ اپنے شاگرد کو کہتے نا کہ یہ چیز مجھے چاہیے، تو شاگرد 100 بہانے نہیں کرتا، وہ شاگرد ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ وجہ کیا ہے تو پتا چلا کہ وہ ان کا اخلاق ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دے دیا ہے کہ اب
اب ان کو کچھ اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے شاگرد ان کے سامنے باادب ہو جاتے ہیں, لڑ رہے ہوں تو ان کو دیکھ کر ادبن چپ ہو جاتے ہیں. حالانکہ یونیورسٹی چلے جائیں, کالجز چلے جائیں, استاد کو دھمکی لگائی جاتی ہے, تو باہر چل, تو بچ. اور یہاں پر میرے استادوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 2 گینگسٹرز تھے. یہ ادھر ارشاد باغ کے قریب کا واقعہ ہے کہ 2 گینگسٹرز تھے, ایک ادھر سائڈ پہ تھے, ایک اس سائڈ پہ تھا. مار پٹائی کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اکیڈمی کے باہر کسی کی اکیڈمی تھی, طلبہ اکرام تھے. تو آپ کو پتا ہے پھر کیسے آج کل کی نوجوان نسل پروان چل رہی ہے. تو میرے سر وہاں سے اچانک سے گزرے. تو انہوں نے طالبہ, ان کے کچھ شاگرد ان کے ادھر موجود تھے, کچھ ادھر بھی تھے, کچھ ادھر بھی تھے. تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ لڑنا نہیں یہاں پر. تو اب یقین کریں جو پسٹلز اور جو ایسی چیزیں لے کر آئے تھے وہ ان کے ایک آرڈر پر, ان کے ایک حکم پر واپس چلے گئے. یعنی کہ ایسے لوگوں کو بھی اخلاق سکھا دیا, ایسے لوگوں کو بھی تمیز سکھا دی. یہ تمیز اور اخلاق کدھر سے آیا؟ یہ سب سے بڑا کائنات میں استاد محمد مصطفیٰ ہیں, اور صحابہ سب کے سب شاگرد ہیں. سب سے بڑے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, اور باقی سب ان کے شاگرد ہیں. یہ اسلام درس دیتا ہے, خصوصی کا اسلام درس دیتا ہے, اپنے استاذہ, اپنے والدین کا ادب کا. اگر یہ اسلام ہر شے پر مبنی ہے, اسلام نے ہر شے عطا کر دی. ہمیں اسلام کے ہر پہلو سے اللہ کے نبی نے رہنمائی دے دی ہے, چاہے وہ دنیاوی ہو, چاہے وہ دینی ہو, چاہے وہ استاذہ کا ہو, چاہے وہ والدین کا ہو, چاہے وہ رشتہ داروں کا ہو, چاہے وہ اللہ کے حقوق کی کیوں نہ ہو. بہت شکریہ. چونکہ وقت نہیں ہے. ناظرین کرام, مجھے کلوز کرو. ناظرین کرام, حجی نہیں نا, ناظرین کرام, جاتے جاتے آخری بات کرتے ہیں. آخری بات یہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ آج استاد کا مقام و مرتبہ ہمیں پتہ چلا, آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں, وہ ہمیں پتہ چلے ہیں. تو میں یہ جاتے جاتے یہ کہتا ہوں کہ آج کسی بھی فیلڈ میں لگے رہو گے نا, کسی بھی فیلڈ میں لگے رہو گے نا, تو اس میں ہرڈلس بھی آئیں گے, اس میں کمپلیس کرنی بھی پڑیں گی, اس میں ہر چیز ہوتی ہے, ہر کام ہوتا ہے. اگر لگے رہیں گے تو کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے, اگر کوئٹ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو آپ رہ جائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی بیٹھ, کیمرہ جی ادھر جانا نا تو پھر نظر نہیں آنا. کوئٹ کر دیں گے تو چھوڑ دیں گے تو آپ رہ جائیں گے. ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹ نیور ون. اگر کسی مقام پہ جانا ہے, کسی مقام پر چلے جائیں گے تو آپ یعنی کہ ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے, ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے. کوئٹ کر دیں گے, چھوڑ دیں گے تو آپ رہ جائیں گے. آج کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے. ان کی عزت کریں گے, احترام کریں گے تو کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے. اس بات سے, اس یقین سے, اس محبت سے مجھے اور میرے اسکالر حضرات کو اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا, میرے اسکالر حضرات کا اور نعت خوانوں حضرات کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ساتھ جو ہیں آج ثنا خان مصطفیٰ زاہد مبارک چشتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. تو آپ سے ہم مجموعے نعت سنتے ہیں. السلام علیکم. چلا لو, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. کیا سنانے والے ہیں؟ کیا مجموعہ نعت سنا رہے ہیں؟ مجموعہ نعت. جی ارشاد فرماؤ. اور میں ایک منٹ, اردو نعت کا آپ کا ٹھیک ہے, ارشاد فرمائے. ارشاد فرماؤ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا
تصور بھی کیسے جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی کی چوکھٹ پہ ہوگی خواب میں مجھے کو آقا کے در سے خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر کہ نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں آخر میں مولا علی لجپال کی بارگاہ دو تین اشعار کے بعد انشاءاللہ حاضری مکمل ہو جائے گی
ولیوں کا امام علی ہے، ولیوں کا امام علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے، ولیوں کا حسن حسین ہے جس کے موتی، حسن حسین ہے جس کے موتی، ہیروں کی وہ کان علی ہے، ہیروں کی وہ کان علی ہے، ولیوں کا امام علی ہے، ولیوں کا، اور جس کا ہے دیدار عبادت، جس کا ہے دیدار عبادت، وہ کامل انسان علی ہے، وہ کامل انسان علی ہے، ولیوں کا امام علی ہے، ولیوں کا امام علی ہے، ولیوں کا، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرا جسم اور جان علی ہے، میرا جسم اور جان علی ہے، ولیوں کا امام علی ہے، ولیوں کا